دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہلاکو خان کی فوج نے ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھا، بزرگ کو، تو ہلاکو خان کی بیٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو ہماری فوج نے کیوں گھیرا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا بزرگ ہے۔ اس نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ ہلاکو خان کی بیٹی کے سامنے جب اس بزرگ کو لایا گیا تو ہلاکو خان کی بیٹی کہنے لگی کہ خود ہی تمہارا اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی۔ اس نے کہا تمہارا خود اسلام یہ کہتا ہے تو کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ تم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دے دی، ہمیں بادشاہی دے دی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تو نے سوال بہت بڑا کیا، میرا جواب بھی سن۔ اس نے کہا کہ مالک نے بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور کتا بھی رکھا ہوتا ہے، تو یہ بتا کہ بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کتے کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بکریوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا بکری اگر ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے پھر کتا اس کا تعاقب کرتا ہے اور اس کو گھیرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کتا کب تک بکری سے لڑتا رہتا ہے؟ اس نے کہا جب تک وہ بکری گھار کے دوبارہ اپنے ریوڑ میں واپس نہ لائے۔ اس نے کہا کہ یہ حضور کی امت جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہے حضور کی امت کے ریوڑ، بکریاں ہیں، اور تم ہو کتے، اور یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں۔ ہاں، یہ بکریاں اپنے دین سے نکل گئیں۔ جس طرح بکری ریوڑ سے نکل جائے تو کتا اس کا تعاقب کرتا ہے کہ واپس آئے۔ یہ حضور کی امت دین کو چھوڑ کر نکلی، تم کتے بن کر ان کا تعاقب کر رہے ہو۔ ان کی سختیاں اس وقت ختم ہوں گی جب یہ دین کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ حضور کی امت ریوڑ سے نکل گئی، اسلام سے جب نکل گئی تو کتے ان کو پڑ گئے۔ کوئی چیچنیا میں پڑ گیا، کوئی بوسنیا میں پڑ گیا، کوئی عراق میں پڑ گیا، کوئی شام میں پڑ گیا، کوئی کشمیر میں پڑ گیا۔ ہاں جی، یہ کتے پڑ گئے سارے۔ تو یہ بکریوں کی جان کب چھوٹے گی؟ جب یہ اپنے ریوڑ کی طرف، اسلام کی طرف واپس آئیں گے اور رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگائیں گے، پھر کتا ان کو نہیں کاٹے۔